ایک جھوٹے ریفرنس کی اور پیشی بھگتی ہے اور یہ جھوٹے ریفرنس ثابت کرتے ہیں کہ یہ حکومت نظام عدل کا کتنا وقت ضائع کر رہی ہے کہ ایک ایسا ریفرنس جو پبلک ویلفیئر پروجیکٹ کو بنانے کے لیے لگایا گیا، ایک ایسا منصوبہ جو پاکستان کے نوجوانوں کو کھیلوں کی جدید ترین سہولت دینے کے لیے بنایا گیا، اس میں الزام یہ نہیں ہے کہ میں نے خدا نخواستہ کوئی کمیشن لیا، کوئی کک بیک وصول کی، کوئی مالی فائدہ حاصل کیا یا کسی کو مالی فائدہ پہنچایا۔ نارووال سپورٹ سٹی راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل نہیں ہے۔ نارووال سپورٹ سٹی میں الزام یہ ہے کہ نارووال کے اندر ایک قومی سطح کا انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ کیوں بنا؟ تو کیا نارووال ہندوستان میں ہے؟ کیا نارووال اسرائیل میں ہے؟ کیا نارووال میں قومی سطح کا منصوبہ نہیں بن سکتا تھا؟ یہ ایک ایسا بھونڈا ریفرنس ہے جو پاکستان میں علاقائی بنیادوں پر امتیاز پیدا کرتا ہے۔ ریاست کسی ادارے کو ڈیولپمنٹ سے ایکسکلوڈ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اس ریفرنس میں اس بات کی تصدیق موجود ہے کہ تمام اپروولز کمپیٹنٹ فورمز نے دی ہوئی ہیں، لیکن نارووال کے اندر ایک اور منصوبہ جہاں 17 ارب روپے بغیر کسی منظوری کے قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کرتارپور میں لگائے گئے، نہ PC1 بنا، نہ CDWP سے اپروول لی، نہ ایکنک سے اپروول لی، نہ پیپرا رولز کو فالو کیا، نہ کوئی ٹینڈر دیا، سنگل سورس کے اوپر 17 ارب روپے کا منصوبہ بنا ہے۔ کیا نیب میں جرت ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر منصوبہ بندی کے خلاف کرتارپور کی قواعد و ضوابط کے خلاف تعمیر پہ ریفرنس بنائے؟ میں دیکھتا ہوں چیئرمین نیب میں کتنی جرت ہے، جو ٹی وی پہ آ کے بڑکے لگاتے ہیں۔ ہم کیس دیکھتے ہیں، فیس نہیں دیکھتے۔ تو جناب چیئرمین صاحب، نارووال سپورٹ سٹی نے تو تمام قواعد و ضوابط پورے کیے، متعلقہ فورمز کی منظوری حاصل کی، اور جو متعلقہ وزارت تھی اس نے ٹھیکے ٹینڈر کے ذریعے ایوارڈ کیے۔ یہاں اسی ضلع میں ایک اور منصوبہ ہے جہاں نہ کوئی ٹھیکہ لگا، جہاں نہ کوئی منظوری لی گئی، 17 ارب روپے ان گراس وائلیشن آف آل پروسیجرز اینڈ لاز لگا دیے گئے۔ آپ میں جرت ہے تو پلاننگ منسٹر موجودہ اور پرائم منسٹر کے خلاف ریفرنس بنا کے دکھائیں۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ ابھی کابینہ سے عمران خان نے 17 ارب روپے کا NRO حاصل کر لیا ہے کہ جو ہم نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے اس کی پوسٹ فیکٹو اپروول دے دی جائے، یعنی کہ بعد از کام اس کی منظوری دے دی جائے کہ یہ ہم کر چکے ہیں، اس پہ اب کابینہ مہر لگا دے کہ سمجھا جائے کہ یہ درست ہوا ہے۔ یہ راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی طرح کا اور سکینڈل ہے کہ جہاں پر سنگل سورس کے اوپر 17 ارب روپے کا منصوبہ بنا دیا گیا۔ اگر ٹینڈر کیا جاتا، کمپٹیشن ہوتا، تو کم سے کم 4 سے 5 ارب روپے کی بچت کی جا سکتی، کم سے کم، لیکن اس پر کوئی نہیں بنا سکتا۔ اب عمران نیازی صاحب نے فرمایا ہے کہ میں جھکوں گا نہیں، میں مافیاز کے ساتھ ٹکرا جاؤں گا،
चाहे मेरी हुकूमत चली जाए। न्याजी साहब, हुकूमत तो आपकी जाने वाली है, डोल रही है, इसलिए नहीं कि आप माफिया से लड़ रहे हैं। आपकी हुकूमत इसलिए डोल रही है कि आपको हुकूमत चलाना नहीं आती, आपसे हुकूमत चली नहीं है। 3 सालों में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया है। 3 सालों में हर शोबे में माफियाज को पाला है, माफियाज की सरपरस्ती की है। मौजूदा हुकूमत माफियाज की हुकूमत है, ये माफियाज से कैसे लड़ सकती है? चीनी का माफिया आपकी नाक के नीचे है, आटे का माफिया आपके नाक के नीचे है, दवाइयों का माफिया आपके नाक के नीचे है, पेट्रोल और LNG का माफिया आपके नाक के नीचे है। आपने कई हज़ार अरब का मुल्क का नुकसान किया है और अपने माफियाज को पाला है, जो आपको इलेक्शन में डोनेशन देते हैं, जिनके पैसों से आप इलेक्शन चुराते हैं। आपने उन माफियाज की सरपरस्ती की है। पाकिस्तान में माफियाज के सबसे बड़े सरगना तो इमरान न्याजी साहब आप खुद हैं। आप कौन से माफिया से लड़ने की बात करते हैं? असल में अब आपको अपना अंजाम नज़र आ रहा है। आपको डस्का में भी नज़र आया, वज़ीराबाद में भी नज़र आया, खुशाब में भी नज़र आया, नौशहरा में भी नज़र आया, कराची में भी नज़र आया। अब आपको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है तो आप माफिया से लड़ने का बहाना करते हैं। सारी कौम जानती है कि पाकिस्तान के तमाम माफियाज आपके सरपरस्ती में चल रहे हैं। किसी के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सके और ना आप कर सकते हैं। हुकूमत के मुशीर 2 दिन से कह रहे हैं मईशत टेक ऑफ कर गई। अगर महंगाई का टेक ऑफ करना मईशत का टेक ऑफ करना है, फिर तो यकीनन मईशत टेक ऑफ कर गई है। मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। गरीब आदमी अपने बच्चों को सवाए हांडी में पानी उबाल के कुछ और खिलाने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि कुकिंग ऑयल की कीमत भी 300 रुपए किलो से ऊपर जा चुकी है। ये महंगाई का अजाब और महंगाई के पहाड़ जो माउंट एवरेस्ट से ऊंचे हैं, इन्होंने ज़रूर तरक्की की है, मईशत ने तरक्की नहीं की है। कहते हैं कि 3.9% के अदाद व शुमार आ गए ग्रोथ के। ऑपोजिशन परेशान है। बाबा, ऑपोजिशन परेशान नहीं है, आपके अपने हमायती परेशान है कि ये कहाँ से नंबर निकल आया। इतनी धांधली तो हम सोच भी नहीं सकते थे। ये मईशत की जो नंबर्स हैं, ये भी RTS के नंबर्स हैं। जिस तरह RTS से नतीजा निकला था, इसी तरह ये ग्रोथ रेट का नतीजा निकला है। एक और लतीफ़ा ताज़ा हुआ है कि वज़ीर ख़ारजा साहब आए हैं और उन्होंने भाषण जारी किया है कि मैंने कश्मीर का खाका बना लिया है और मैं वज़ीर आज़म को पेश करूँगा। 2 साल हो गए हैं, भारत ने कश्मीर को निगल लिया है। 2 साल हो गए हैं, भारत ने कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। 2 साल हो गए हैं, कश्मीरी रहनुमाओं को जेलों में डाल के कोविड के कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, कोरोना के रहमो करम पे फेंका गया है। 2 साल हो चुके हैं, कितनी हमारी माँओं बहनों की इज्जतों को पमाल किया जा चुका है। तो 2 साल बाद वज़ीर ख़ारजा साहब फरमाते हैं कि मेरे जहन में कश्मीर का खाका बन गया है। 2 साल आपको खाका बनाने में लगे हैं और कश्मीरी कह रहे हैं खाक हो जाएंगे हम तुम्हारे खाका बनने तक। तो ये खाके ही बना सकते हैं। इसी तरह का खाका नया पाकिस्तान का बनाया था, जिसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, जिसने पाकिस्तान की
طاقت کو کمزور کر دیا ہے، اور آج دنیا میں پاکستان ایک بھکاری بن چکا ہے۔ وہ پاکستان جو سی پیک کا مقناطیس تھا، وہ پاکستان جس میں امریکہ، یورپ، جاپان، مشرق وسطیٰ ہر ملک کا سفیر آ کے ہم سے کہتا تھا کہ ہم کہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، آج اس پاکستان کو آپ نے فقیر بنا دیا ہے۔ اور حکومت کے مشیر کہتے ہیں کہ جی ہمیں قرضے بڑے ملے، شرم نہیں آتی۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے گزشتہ 3 سالوں میں لیے گئے ہیں۔ ہم نے جو قرضے لیے وہ پیداواری قرضے تھے، بجلی کے منصوبے لگائے، موٹر ویز بنائیں، سی پیک کے منصوبے کامیاب کیے، گوادر کی بندرگاہ شہر کو آباد کیا، یونیورسٹیاں بنائیں، صحت کے منصوبے لگائے۔ ہم اپنے قرضوں کی پائی پائی کا حساب ہر فورم پہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت نے ایک کمیشن بنایا تھا کہ یہ جو قرضے کھا گئے ہیں ان کی ہم تحقیقات کریں گے۔ جب اس کمیشن کی رپورٹ آئی تو پتہ لگا اس رپورٹ میں تو خود حکومت پھنستی ہے، چونکہ حکومت نے سب سے زیادہ قرضے خود لیے ہیں۔ لیکن ہمارے اور ان کے قرضوں کا یہ فرق ہے کہ ہم نے پروڈکٹیو نیشنل ایسٹس بنانے کے لیے قرضے لیے تھے جو گروتھ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ حکومت نے جو قرضے لیے ہیں وہ ڈیڈ لونز ہیں، وہ مردہ قرضے ہیں، اس لیے کہ وہ سب کے سب خسارہ پورا کرنے کے لیے لیے گئے ہیں۔ چونکہ حکومت ٹیکس وصول نہیں کر سکی، معیشت میں اضافہ نہیں کر سکی، بڑھوتری نہیں کر سکی، اپنے اخراجات پہ قابو نہیں پا سکی، اس نے انٹرسٹ ریٹ ڈبل کر کے قرضوں کا بوجھ دگنا کر دیا۔ اس بوجھ کو پورا کرنے کے لیے، خسارے کو پورا کرنے کے لیے یہ آنکھیں بند کر کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے قرضے لیتے رہے ہیں، اور آئندہ جو حکومت آئے گی اس کے لیے پی ٹی آئی حکومت کے قرضے ایک پل صراط سے بھی زیادہ خطرناک مرحلہ ہوں گے، چونکہ ان کے عوض ملک میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں بنا۔ وہ سارے کے سارے قرضے عمران نیازی کی نالائکی، نااہلی اور ناکامی کی نظر ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی نے شہباز شریف صاحب کی دعوت تو قبول کر لی، کیا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی میں صلح ہو گئی ہے کہ آپ آگے مل کے آگے بڑھیں گے یا پھر ابھی تک تقسیم ہے؟ دیکھیے، جو شہباز شریف صاحب نے آج اپوزیشن جماعتوں کو بلایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن مل کر حکومت کے بجٹ پر مؤثر کردار ادا کرے، اور اگر حکومت نے اپنی ناکامی اور نااہلی کا بوجھ عوام پہ مزید ٹیکسوں کی صورت میں ڈالنے کی کوشش کی تو اپوزیشن اس کو نامنظور کرے گی اور اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کرے گی۔ تو آئندہ بجٹ سیشن کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اس کے بامی جو بھی اختلافات ہوں وہ عوام کے مفاد میں، اس ملک کے غریبوں کے مفاد میں، اس ملک کے نوجوانوں کے مفاد میں، مزدوروں اور کسانوں کے مفاد میں بجٹ کے اندر حکومت کو کسی عوام دشمن قدم اٹھانے سے روکے۔ ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ طویل عرصے کے بعد چودھری نثاری خان صاحب جو ہے منظر عام پر آئے ہیں، آج لاہور میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں کہہ رہے ہیں حلف بھی اٹھائیں گے، کیا ان کے ساتھ بھی مسلم لیگ نون کی صلح ہو سکتی ہے یا شہباز شریف صاحب سے کوئی رابطے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، چودھری نثار علی خان صاحب خود واضح کر چکے ہیں کہ وہ اپنے حلقے کی سیاست کے پیش نظر وہاں پر ایک نیا الیکشن سیٹ خالی ہونے کی صورت میں اگر وہ حلف نہیں اٹھاتے تو وہ حلف اٹھا رہے ہیں۔ باقی وہ خود اپنی سیاست کے بارے میں رائے دے چکے ہیں کہ ان کے خیالات نہیں تبدیل کیے، تو لہٰذا مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے کسی اشتراک کا کوئی ابھی ہمارے پاس تجویز زیر غور نہیں ہے۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو۔
اوکے جی، اچھا جی